السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچے کیسے ہیں؟ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الہمزہ کی آیہ نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نارو آگ ہے، اللہ کی، الموقدہ جو خوب بھڑکائی گئی ہے، التی وہ جو، تطلع چڑھ جائے گی، علی اوپر، الافئدتی دلوں کے۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اب ہم ان آیات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں اور وہ پہلے سے بنا دی گئی ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر 7 آسمانوں پہ گئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت اور جہنم دکھائی تھی۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہنم کیوں بنائی گئی ہے؟ کبھی ہوتا ہے نا، دل میں خیال آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تو پھر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پھر دنیا میں جیلز کیوں بنائی ہیں؟ سارے کے سارے لوگوں کو آزاد رہنے دیں۔ نہیں، مگر جیلز بنائی جاتی ہیں تاکہ برے کام کرنے والوں کو وہ سزا دی جائے جس کے وہ مستحق ہیں، اور باقی سارے لوگ محفوظ رہیں اور امن کی زندگی گزاریں۔ صحیح بات ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی پتا ہو کہ کوئی بہت ہی برا انسان ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو مار دیتا ہے، یا جو ڈاکو ہے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس کو میرے ہمسائے میں رہنے دیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ انصاف کریں، اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ ہم سب امن کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ رہ سکیں۔ بس اسی لیے جہنم بھی بنائی گئی ہے، تاکہ غلط کام کرنے والوں کو وہ سزا ملے جس کے وہ مستحق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو غلط کام کرتے ہیں، جنہوں نے بہت سارے معصوم بچوں کو مار دیا، بہت سارے لوگوں کو مار دیا، لیکن وہ اپنی موت مار گئے، ابھی تو ان کو پولیس نے پکڑا ہی نہیں تھا، ان کو سزا ملی ہی نہیں تھی، تو پھر تو انصاف نہیں نہ ہوا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن سارے معصوم لوگ جن پر ظلم ہوا تھا ان کو انصاف دینے کے لیے وہ فیصلہ کریں گے اور جہنم میں ایسے برے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اب جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو برے کام کرنے والے لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ ایک بات سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان اپنے ہاتھوں سے اور پیروں سے اور جسم کے مختلف اعضاء سے کوئی کام کرتا ہے نا، اسی طرح دل کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ نفرت، تکبر، بغض، کفر، حسد، اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بہتر سمجھنا، یہ سب دل کے کام ہیں، اور ایک انسان ان کاموں کو اپنی زبان کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ ایک برے انسان نے اپنے دل کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں دوسروں کے ساتھ کیں اور ان کے دل کو دکھایا، تو قیامت کے دن اور جہنم کے اندر ان کے دلوں تک یہ آگ پہنچے گی تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ دل کا درد کیا ہوتا ہے، کسی کے دل کو دکھانا کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اس کی صفائی کرنی چاہیے اور برے احساسات کو باہر نکالنا چاہیے تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں اور امن کے ساتھ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی امن اور سکون کے ساتھ رہنے دیں۔ آپ کو معلوم ہے جب ہم دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم میرے سے محفوظ ہو، ٹھیک ہے؟ اب اگلی دفعہ جب آپ سلام کریں گے تو سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور اپنے دل کو سچے ایمان، محبت، دوسروں کے لیے نرمی، دوسروں کا خیال اور عاجزی کے احساسات کے ساتھ سجائیے، اور یہ دعا کیجیے، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی
واسلل سقیمة قلبی آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔